السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج اردو کی بک کھولیں سب، نیا چیپٹر ہم پڑھیں گے صادق اور صدیق، پیج نمبر 19 پر آئیے۔ صادق کا مطلب ہے سچ بولنا، اور صدیق یعنی جو سچ بولنے والے کی گواہی دے، صحیح ہے۔ تصدیق کرنا یعنی جو سچ بول رہا ہے اس کی تصدیق کرنا، صحیح ہے۔ تو صادق تو آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا ہے، اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کا سفر کر کے اوپر آسمانوں کی سیر کر کے جب زمین پہ واپس آئے تھے، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے گواہی دی تھی، تو اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ تو اس لیے صدیق انہیں کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صادق اور صدیق، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں، آپ بک میں دیکھیں، بالکل لائن پہ رہیے گا، میں پڑھ رہی ہوں، پیج نمبر 19 پہ آ جائیے۔ صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، صدیق سچائی کی تصدیق کرنے والے کو، صحیح، یا گواہی دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کہا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا، سچ کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور بچپن کے دوست حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے نا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جب کسی کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے تھوڑی بہت جھجک محسوس کی، لیکن جب ابو بکر کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے بلا جھجک اسے قبول کر لیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت جبرائیل سے پوچھا، میری قوم میں اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو انہوں نے جب گواہی دی تھی تو پھر انہیں اس وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان، والدہ کا نام سلمہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کم و بیش 3 برس چھوٹے تھے۔ بڑوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اس راہ میں آنے والی تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ سب سے پہلے مسجد آپ نے اپنے گھر کے صحن میں قائم کی، جہاں آپ نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایک جانب آپ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی طرف بلاتے، دوسری جانب آپ ان غریب اور بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، جو اسلام لانے کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی بھی ایسے ہی غلاموں میں شامل ہیں، جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا اور ان کو آزاد کیا، یعنی بہت سارے غلاموں کو انہوں نے خریدا اور آزاد کیا، جو کہ مسلمان ہو گئے تھے اور کفاروں کی قید میں تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لاسٹ پیراگراف پہ آئیے، پیج نمبر 19 کے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہجرت سے پہلے 40,000 درہم تھے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے صرف 5,000 رہ گئے، باقی سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کا جو ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، سہل اور سہیل۔ دونوں بچوں نے یہ زمین مفت دینا چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ظاہر ان کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ زمین کے اس ٹکڑے کی قیمت ادا کرنے کی سعادت بھی حضرت ابو بکر صدیق نے حاصل کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 20۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہنے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، یعنی سب سے زیادہ انہوں نے ٹائم گزارا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد تو گویا ایک دن بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہے. مدینہ منورہ بھی ہجرت کی تو آپ ساتھ تھے. سفر ہجرت میں غار ثور میں بھی 3 دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اس لیے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہجرت کے دوران جب 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا تھا، دشمنوں سے چھپ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اس لیے 3 دن ان کا دھیان رکھا، خیال رکھا، اس لیے ان کو یار غار یعنی کہ غار کا دوست، یار کہتے ہیں دوست کو، پکا دوست. صحیح ہے نا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ واحد صحابی ہیں جن کے 4 نسلیں صحابی ہیں. یعنی کتنا نیک خاندان، عظیم خاندان. یعنی آپ کے ماں باپ، آپ خود، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے تک صحابی کے درجے پر فائز ہیں. نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا. خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے وقت یہی بہت سی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض قبیلے دین سے ہی پھر گئے. اس کے ساتھ ہی نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہوئے کہ اب ہم نبی ہیں، نعوذ باللہ. لیکن آپ نے ان تمام مشکلات کا استقامت سے مقابلہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی بے شمار دینی خدمات ہیں. آپ کا سب سے اہم کارنامہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا. اگرچہ قرآن پاک پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پر نازل ہو چکا تھا اور لکھا بھی جا چکا تھا، لیکن مختلف صحابہ کے پاس مختلف اجزاء تھے. پورا قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا. آپ نے اپنے دور حکومت میں قرآن کو کتابی صورت میں یکجا کر کے ان کی حفاظت یقینی بنائی. یہ تو بہترین کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ظاہر ہے تو جبھی تو ہم ایک کتاب کی صورت میں ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے اور ہم اس کو شروع سے آخر تک آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن غریبوں اور ضرورت مندوں کا معمولی سے معمولی کام کر کے خوش ہوتے تھے. مدینے کی ایک نابینا عورت کے گھر کا سارا کام آپ خاموشی سے کر کے آ جایا کرتے تھے. آپ نہایت سادگی پسند تھے، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے اور حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے تھے. لاسٹ پیراگراف دیکھیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا، آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں. پھر پوچھا گیا، آج تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے. پھر آپ نے پوچھا، تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ دونوں سوالوں کے جواب میں جس شخصیت نے ہاں میں جواب دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخصیت نے ایک دن میں اتنی نیکیاں کی ہیں وہ یقیناً جنت کا حقدار ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. آپ کو مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ان کے پہلو میں دفنایا گیا. وفات کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی. آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آپ صحیح ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد آئیے اب آپ کو میں ایکسرسائز بتا دیتی ہوں. پیج نمبر 21 پہ آئیے، نیکسٹ پیج پہ. یہ نئے الفاظ ہیں لکھے ہوئے، اس کے 2 کالم بنائیے گا. الفاظ معنی، اس کے الفاظ معنی اتاریے گا. الفاظ ایک طرف اور معنی ایک طرف، جیسے ہم کلاس میں کام کرتے تھے. صحیح ہے. پھر مشق نمبر 1 ہے. اچھا آپ ایکسرسائز رہنے دیں، صرف ابھی آپ کا کام کیا ہوگا کہ آپ اس کا ٹائٹل پیج بنائیں اور 1 پیج رائٹنگ کریں، اور نیکسٹ کلاس میں آپ کو ایکسرسائز پھر بتاؤں گی، کیونکہ زیادہ ہے اس لیے میں اس کو کم کر کے آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے.
تو ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ اس چیپٹر کو خود سے ریڈ کریں گے سب، اور ٹائٹل پیج بنا کے ایک پیج اچھی سی رائٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ کلاس میں آپ کو ایکسرسائز بتاؤں گی.